خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باخدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا، باخدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے۔ حکمرانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خود خیال کریں، اپنی قوم کی خیال کریں، اپنے قوم کے تمام لوگوں کو خیال کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق وہ خلیفہ ہیں جس نے اپنے دور حکومت میں اپنے قوم کا خود خیال کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ ایران اور روس کے سفر کے لیے نکلے، راستے میں دریائے دجلہ آیا، اس دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک بڑھیا رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اس بڑھیا کے گھر کے اندر چلے گئے اور اس بڑھیا سے کہا، بتاؤ تو صحیح آپ عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، عمر فاروق کے گریبان ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے یہ گفتگو سنی، وہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اس بڑھیا سے کہ بڑھیا بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے آپ حضرت عمر فاروق سے اتنے ناراض ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ وہ وقت کا حکمران، وہ وقت کا خلیفہ اتنے دن ہو گئے ہیں، جب سے وہ وقت کا خلیفہ بنا ہے تب سے میرے پاس کبھی بھی آ کر یہ نہیں پوچھا کہ بڑھیا آپ کا کیا حال ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ گفتگو سنی، حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، اے بڑھیا، عمر فاروق کو کیا پتا کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر رہتی ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے حضرت عمر فاروق کو جواب دیا کہ اے نوجوان، جب عمر فاروق کو اپنے رعایا کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں پتہ نہیں، اپنے رعایا کی ایک گھر کے بارے میں جو دریائے دجلہ کے کنارے پر رہتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں، پھر اس عمر فاروق کو حکومت چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق جو ہر گھر میں جا کر پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے تو ایک قاصد آیا، اس نے آ کر پیغام دیا کہ عمر فاروق آپ کے مدینے سے باہر ایک قافلہ آیا ہے، اس قافلے میں کچھ عورتیں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ کچھ بچے ہیں، وہ بچے بڑے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رات کے وقت اٹھے اور اس قافلے کے پاس گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ وہ بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے آگ کے اوپر ایک ہنڈیا چڑھائی ہوئی تھی اور اس ہنڈیا کے اندر پانی تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ ہنڈیا کے اندر کیا ہے؟ اس عورت نے کہا اس کے اندر پانی ہے۔ عمر فاروق یہ گفتگو سن کر بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے اٹھے، مدینہ آئے، مدینہ سے راشن خرید کر اپنے کندھوں پر خود اٹھا کر اس عورت کے پاس گئے اور اس کو راشن دیا۔ جب اس عورت کو راشن ملا، اس نے اس راشن سے ہی سالن پکایا، روٹی پکائی۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے نکل کر سائڈ پہ بیٹھ گئے تو ان کے ساتھ ایک غلام تھا جس کا نام اسلم تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب تو چلنا چاہیے، ان کو راشن مل گیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب ان بچوں کو یہ سالن روٹی ملے، ان کا پیٹ کا بھوک ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ بچے ہنسنے لگ جائیں، پھر میں یہاں سے اٹھوں گا۔ بچوں نے روٹی کھائی، کھانا کھایا اور اس کے بعد وہ بچوں کے پیٹ کی جو بھوک تھی وہ ختم ہو گئی، وہ گھومنے پھرنے لگے، کھیلنے لگے اور خوش ہونے لگے۔ تو عمر فاروق نے جب یہ معاملہ دیکھا اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر آئے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق جس نے اپنے قوم کی اتنی دیکھ بھال کی، ہر گھر سے ہر جگہ پر گئے اور وہاں اپنی قوم کی خدمت کی، ان کی معاشی حالات کو درست کیا، تمام حکومت میں امن و امان انہوں نے بحال کیا۔ حضرت عمر فاروق بہت ہی بڑے اور ایسے حکمران تھے جس کے بارے میں خود عیسائی یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ہم نے
اس جیسا حکمران نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق کے طرز حکومت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے